الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ألم ترى کیا آپ نہیں جانتے کیا آپ نے دیکھا نہیں الی الملائی ان سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل پہ کچھ حالات سخت آئے ایسے ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا انہوں نے جہاد چھوڑ دیا بزدلی دکھائی ان کی عورتوں کو لونڈیے اور بیٹوں کو غلام انہوں نے بنا لی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں ایک نبی بھیجا کہ دین کی طرف واپس آ جاؤ یہ ذلت ساری دین سے دوری کی وجہ سے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑتا ہے ادھر سے ظاہری اسباب پہ سارا بھروسہ کر کے اللہ پہ توکل جب ختم ہو جاتا ہے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر مصیبتیں پریشانیاں تو نبی اللہ نے بھیجا سمجھانے کے لیے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں تو انہوں نے پھر نبی سے ایک پیشکش کی اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی نبی کو
نبی کا نام نہیں ہے، نبی جو بھی ہو وہ عزت والا، جتنے نبی آئے سارے عزت والے تھے، سارے نبیوں پہ کہ سچا ہونے پہ ایمان لانا فرض، شریعت صرف ہمارے نبی کی، ایمان سارے نبیوں پہ کہ سارے نبی سچے، ان کو جو شریعتیں ملی وہ شریعتیں سچی تھی۔ نبی کو کہا کہ لِنَبِيٍّ لَهُمْ، اپنے نبی کو، لہم سے مراد اپنے، یعنی جو ان کے لیے تھے، لِنَبِيٍّ ایسا نبی، لہم جو ان کے لیے تھے، یعنی اپنے نبی کو، ابعث لنا، تم مقرر کر دو ہمارے لیے، مالکن، بادشاہ، کوئی ہمارا امیر بناؤ، بادشاہ بناؤ، سردار بناؤ، ادھر جتنے سر اتنے ہی سردار ہیں، تو کوئی ایک ہو جائے تو اس کی مانے جیسا وہ فیصلہ کرے، تو آپ نبی ہیں، آپ اچھا چناؤ کریں گے تو پھر ہم اپنی رائے اپنے خیالات کے پیچھے نہیں چلیں گے، جیسے ہمارا وہ امیر کہے گا اس کی پیروی میں ہم لڑیں گے، تو اللہ وہی شکست دوبارہ ہمیں فتح میں دے دے، یعنی اللہ پہ ایمان ان کا واپس آ گیا نا، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، ساری کائنات کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ابعث لنا مالکن، آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں کوئی امیر، کوئی بادشاہ بنا دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کو چھوڑا ہے تو ذلت ہو گئی، تو اب ہم دوبارہ اسی دین پہ واپس آنا چاہتے ہیں، قتال واپس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے آپ امیر مقرر کر۔ قال، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تھے، اللہ ان پہ رحمتیں نازل کرے، وہ کہنے لگے حل عصیتم، مجھے لگتا ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا، لیکن ظاہر ہے نبی جو بھی ہوتا ہے وہ وہی کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر پیغام آ گیا کہ ٹھیک ہے یہ امیر ہے اور اس کی امارت میں تم لڑو، اگر یہ اوپر سے پیغام آ جاتا ہے تو تولو، تم تو پھر جاؤ گے، پھر تم نے لڑ قتال اللہ تقاتل، پھر تو تم قتال نہیں کرو۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تو تم نے لڑنا کوئی نہیں۔ کوئی ہم اندازے لگاتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے، تو یہ نبی اندازہ لگا رہا ہے، نبی کا اندازہ بھی اندازہ ہے، تو پھر ایسے ہی ہوا جیسے قالو، انہوں نے کہا وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور بے شک ہمیں تو نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے، انہوں نے ہمارے بیٹے چھین لیے، انہوں نے ہم سے ہمارے گھر چھین لیے، ہمارے وطن چھین لیے، ہمیں گھر بے گھر کر دیا، اور ہماری اولادیں چھین لی، تو ہم تو بڑے دکھی ہیں، دنیا میں اور کچھ راہ ہی نہیں ہمارا، تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لڑیں نا، ہم لڑیں گے، آپ امیر مقرر کریں۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، تو تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں، چند لوگ نبی سے کیے ہوئے معاہدے پہ قائم رہے، باقی سب پھر گئے موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا۔ وقال لهم نبیہم،
اور ان کے نبی نے کہا ان کو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، تمہارا امیر بادشاہ طالوت ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جس کو جو دے، بندے کو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں تکلیف پائی جاتی تھوک کے ساتھ، ایسے ہی تکلیف شروع ہو جاتی، تھوڑا سا کسی کو خوش دیکھ نہ لیں ہم تو ہماری شکلیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں، ہمارے مزاج بھی۔ یہ خاص طور پہ جو ہمارا علاقہ ہے نا، اس کو مولویوں کی لسٹ میں اس کو کوفہ کہتے ہیں کہ یہ کوفی لوگ ہیں، ضلع اکاڑہ کے تحصیل دیپال پور کے۔ نہ یہ عوام مولویوں سے صحیح پھیرا آتی ہے، نہ سیاستدانوں، سارے تنگ ہیں ان سے، بلکہ کئی تو ایسے ہیں جن سے گھر والے بھی تنگ۔ یہ صورتحال اندازہ لگا۔ وقال لهم نبیہم، تو ادھر بھی تکلیف شروع ہو، یا تو تم خود بنا لو کسی کو امیر، اگر نبی کو کہہ رہے ہو تو نبی نے تو اللہ کے فیصلے پہ چلنا تھا، اپنی مرضی نبی تو کر نہیں سکتا۔ تو نبی کریم جو اس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ امیر بنا دیا۔ قالو، تو وہ سردار جو مجلس میں تھے امید لگا کے بیٹھے تھے، کوئی کہتا تھا مجھے سرداری ملے، کوئی کہتا تھا مجھے، کوئی کہتا تھا مجھے، وہ بول اٹھے، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، ہمارے اوپر وہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ انا، کہاں سے؟ یکون، ہو گئی، لہو، اس طالوت کے لیے، الملک، بادشاہی، علینا، ہم پر، ہم پہ سردار وہ کیسے بن گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہی کا اس سے۔ وہ تو اپنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ میں سردار بنوں گا، دوسرا سمجھتا تھا میں بنوں گا، تیسرا سمجھتا تھا میں بنوں گا۔ تو اب جب ان میں سے کسی کو نہ بنایا گیا تو وہ سارے ہی ابل پڑے، سب کو تکلیف شروع ہو گئی، کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہی کا اس سے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وہ طالوت تو نہیں دیا گیا مال کی وسعت، اس کے پاس تو مال ہی نہیں، مال کی وسعت، مال کی فراخی اس کے پاس نہیں ہے، مال ہمارے پاس ہے، سرداری ہمارے پاس ہے۔ یہ لوگوں کے ہاں یہی قانون ہے دنیا کا، مالدار اسی کو سردار سمجھا جاتا ہے۔ ادھر گھر میں رہ کے کوئی کھٹو بھی ہو نا، جس کی کوئی سنتا نہ ہو، تو وہ بیرون ملک چلا جائے، پیسے کمانا شروع ہو جائے، تو وہ گھر والے بھی کہتے ہیں وہ آئے گا تو فیصلہ کرے گا، یعنی پیسوں سے فیصلہ۔ کھوٹے سکے بھی سونے کے بن جاتے، پیسہ آ جاتا۔ انہوں نے بولا کہ اس کے بعد مال ہی نہیں ہے، امیر اس کو تم نے بنا رہے ہیں تو اس کے بعد تو مال ہی نہیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ، نبی نے کہا بس میری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے کے آگے چون چرا نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو، علیکم، تم پر، اس کو امیر اللہ نے بنایا ہے، وزادہ، اور اس کو اللہ نے زیادہ کیا ہے، فی العلم، علم میں، اس کے پاس علم ہے، والجسم، اور جسم میں، جسامت بھی بڑی ہے، طاقت ہے، علم بھی ہے، سیاںہ بھی ہے۔ ادھر تو کہتے ہیں جن دے دانے ان دے کملے بھی سیانے، جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے کملے بھی سیانے ہو جاتے ہیں۔
تو ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ تو نبی نے کہا کہ اس کے پاس علم ہے، یہ پڑھتا ہے، نوری علم سیکھتا ہے، سیانا ہے اور ہے بھی طاقتور ہے۔ ادھر سردار برائلر ہی ہوتے ہیں، مرغیاں کھا کھاتے برائلر، تو وہ برائلر ہی جسامت ہوتا ہے، نہ بیچارے دوڑ سکتے ہیں، نہ تیز دوڑ سکتے ہیں، بس ایسے جیسے برائلر مرغیاں پھر رہی ہوتی ایسے ہی ہمارے سردار پھر رہے ہوتے۔ تو اس کے لیے جسم کو بھی طاقتور بنانا چاہیے، اس کے لیے ورزش ہے، اس کے لیے ورک ہے، خوراک کا خیال رکھا جائے، اپنی ورزش کا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی، طاقتور مومن، احب الی اللہ، وہ زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے کمزور کی بنسبت۔ اس لیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، چسکا کم کریں، صحت کا خیال رکھیں۔ یہ خاص طور پہ جو مرغی ہے نا برائلر، اس سے بچیں، دالیں کھائیں، چنے کھائیں، سبزیاں کھائیں، برائلر کے قریب نہ جائیں۔ فاسٹ فوڈ جو ہے یہ برگر، شاورما، سب زہر ہے۔ میں وہ جامہ لگانے گیا تو اس نے ٹک لگائے باڈی پہ تو وہ خون نہیں نکلا تھا، وہ کپ اس نے لگائے اس کو ہی نہیں لگا۔ تو وہ میں نے پوچھا خون تو آپ نے نکالا نہیں، اس نے کہا جو ڈیڈ خون ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، تو آپ مرغی کھاتے ہی نہیں تو آپ کا خون کیسے نہیں؟ تو ہم دیکھ رہے تھے، کوئی آتے تھے ان کے گلاس یہ بھری جاتی تھی، کہتے کہ صاحب یہ برائلر کھاتے ہیں، کھانا گھر سے کم کھاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی صحت کا قدرتی اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کھاؤ، پھل کھاؤ موسمی، جب پودے پھل دیتے ہیں موسمی پھل کھائیں، موسمی سستے ہوتے ہیں۔ اور ایسا دماغ عورتوں کا بھی ہلا ہوا ہے کہ سبزی وہ پکانی ہے جو مہنگی ہو، بے موسم، وہی سبزی آگے جا کے موسم میں سستی ہو جاتی، یہ اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں۔ حالانکہ سبزی پھل وہ کھائیں جن کا موسم، اللہ نے قرآن میں کہا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، پھل کھاؤ، لیکن جب پودے پھل دیتے ہیں یعنی موسم کا پھل وہ کھانا چاہیے، تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو زیادہ کیا ہے علم میں اور جسم۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کو ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بادشاہی، اس کی امارت کی نشانی بھی بھیج رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ظاہر ہے جو علم میں زیادہ تھا وہ نبی کے پاس زیادہ رہتا ہوگا، نبی سے علم سیکھتا ہوگا، سب سے زیادہ وقت دیتا ہوگا اس وقت کے نبی کو، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو چنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ یہ ان کے پاس زیادہ رہتا ہے تو انہوں نے اس کو ہی امیر بنانا، تو نبی اللہ کے اپنی مرضی نہیں کرتے، تو اللہ نے نشانی بھیجی، ان آیت ملکی، اس کی بادشاہی کی، اس کی امارت کی نشانی یہ ہوگی ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت، صندوق آنے والا ہے، آئے گا تمہارے پاس صندوق، تابوت، فی سکینۃ من ربکم، اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف، یعنی جو
نشانی اس کی عمارت کی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ہو جائے گا، آرام آ جائے گا کہ واقعتاً اس کو اللہ نے امیر بنایا۔ وَبَقِيَّةٌ، اور اس میں باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس میں سے جو چھوڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے۔ یہ ایک صندوق تھا جس میں باقی ماندہ چیزیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی، اور یہ اس سے سکون حاصل کرتے تھے کہ نبی کی چیزیں ہمارے پاس، نبی نہیں رہے۔ تو جب دشمنوں سے جنگ ہوئی تو وہ دشمن اٹھا کے لے گئے، ان سے جنہوں نے بیٹے بھی چھین لیے تھے تو وہ صندوق بھی لے گئے تھے۔ تو ان کو بیٹوں کی بھی ٹینشن تھی اور صندوقوں کی بھی ٹینشن، صندوق واپس آ۔ تو نشانی کے طور پہ اللہ نے اس نبی کے ذریعے بتایا کہ وہ واپس آ رہا ہے تابوت، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تو واقعتاً ایسے ہوا، جب وہ صندوق فرشتے لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی صندوق ہے جو ہم سے چھین لیا گیا تھا، تو ان کے دلوں کو سکون، اطمینان ہو گیا کہ واقعتاً اللہ نے اس کو امیر بنایا۔ پھر اس کی عمارت میں وہ لڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں خوش رہیں، اسی میں فائدہ ہے۔ حسد، کینہ، بغض، کسی کے مالات کو دیکھ کے اپنی جھگی کو آگ نہ لگائیں۔ اللہ کے جو فیصلہ اللہ نے آپ کے بارے میں کیا ہے اس پہ راضی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح و شام 3 بار کہتا ہے اللہ کے رب ہونے پہ میں راضی ہوں، جیسا اس نے مجھے رزق دیا، مجھے لباس دیا، میری خوراک کا بندوبست، میرے گھر کا بندوبست، جیسا جتنے میں اللہ نے رکھا، میں اللہ پر راضی ہوں، اور جو اللہ نے مجھے دین دیا اس دین پہ راضی ہوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے رسول دیے میں اس پہ راضی ہوں۔ 3 بار راضی ہونے کی اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، 3 دفعہ شام، 3 دفعہ صبح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے ہاتھ سے پکڑوں گا، اس کو اتنی دیر تک چھوڑوں گا نہیں جب تک وہ جنت میں نہیں چلا جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے، کسی کو صدارت مل گئی، امارت مل گئی، راضی تھے۔ سادہ سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا دیتے تھے، راضی تھے۔ ایک انصاری کو امیر بنا کے بھیجا، وہ بیچارہ اتنا سادہ تھا کہ اس نے غصہ آیا تو انہوں نے کہا لکڑیاں جلاؤ، لکڑیاں جلائی تو کہا آگ لگاؤ، آگ لگا دی، کہا اس میں چھلانگے لگاؤ، اب وہ رک گئے کہ خودکشی سے تو منع کیا گیا، ایسا امیر تھا۔ تو پھر بھی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چون چرانے کی کہ سادہ بندے کو آپ امیر بنا رہے ہیں۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے شام کو اعلان کیا کہ صبح میں ایک بندے کو تمہارا امیر بناؤں گا، اس کی قیادت میں تم لڑو گے تو یہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش تھی کہ یہ امارت مجھے ملے، کیونکہ آپ نے ساتھ گارنٹی دی کہ وہ بندہ ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہی پیار نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتا۔ عمر فاروق بھی کہتے ہیں کہ ما اردت الامارۃ الا یومئذ، میرے دل میں بھی اس رات صرف زندگی ساری میں کبھی قیادت سیادت امارت کا خیال نہیں آیا، اس رات میں بھی ارادہ کرتا رہا کہ کاش یہ امارت مجھے مل جائے۔ تو جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امارت جناب علی پاک کو دی۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں آتا کسی نے اعتراض کیا ہو کہ اس کو کیوں بنایا۔ ادھر ہمارے اسٹاف میں سے کسی کو ویلیو زیادہ دے دیں تو تکلیف تو ہو جاتی، اس کو کیوں بنایا۔ صحابہ ایسے پاک صاف دلوں والے تھے کہ کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا اس کو کیوں امیر بنایا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے مصلی پہ جناب ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، نہ اہل بیت میں سے، نہ صحابہ میں سے، نہ انصار میں سے، نہ مہاجرین میں، کوئی ایک بھی نہیں بولا کہ اللہ کے حبیب آپ اس کو امیر کیوں بنا رہے۔ بولی تو ان کی بیٹی سیدہ عائشہ بولی، انہوں نے کہا میرے بابا کو نہ بنا، وہ نرم طبیعت کے مالک، عمر کو کہہ دیں، وہ ذرا بہادر ہیں، ان کو کہہ دیں میرا بابا تو آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کے وہ قرات ہی نہیں سنا سکے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ابوبکر کو۔ انہوں نے سیدہ حفصہ کو ساتھ ملایا کہ تم بولو، دونوں مل کے انہوں نے کہا یا باللہ، میں کیسے مانوں، اللہ نہیں مانتا۔ تو اب صحابہ میں جب سیدنا بلال کو بولا گیا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ آئے تو کسی نے نہیں بولا تو میری تو نماز ہی نہیں ہونی، سب ایک دل والے تھے، اعتماد والے تھے، وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبیوں میں سے اللہ نے سب سے پیارے پیغمبر کو چنا اور امتیوں میں سے اللہ نے صحابہ کرام کو چنا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ کئی آج کل کہتے کاش میں اس وقت ہوتا، اچھا ہے ہم نہیں تھے اس وقت، وگرنہ ہمارے جو کرتوت ہیں ہم دوسری صاحب میں ہوتے مخالفوں کی۔ تو وہ چنے ہوئے لوگ تھے، چنیدہ لوگ، ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن صحابہ سے محبت ہے، سارے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب کہا ان کو انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی کو، ابعث لنا ملکا، آپ مقرر کر دیں ہمارے لیے کوئی امیر، کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ قال هل عصیتم، تو نبی نے کہا هل عصیتم، کیا قریب ہے، یعنی مجھے لگتا ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلوا، تو تم نے قتال نہیں کرنا۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل، کیوں نہ ہم لڑیں گے، قتال کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وبنائنا، اور بے شک ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے بیٹوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر لکھ دیا گیا، قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگ۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان ظالموں کو خوب جاننے والا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک بھیجا ہے تمہارے لیے، اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو، مالکن بادشاہ، تمہارا بادشاہ، تمہارا امیر طالوت ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتا ہے وہ بادشاہ علینا، ہمارے اوپر وہ بادشاہ سردار کیسے بن گئے، ونحن احق، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک منہ، بادشاہت کا اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور وہ نہیں دیا گیا وسعت مال کی، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، مال کی وسعت نہیں ہے، ڈھیروں مال نہیں ہے، مال ہمارے پاس ہے۔ قال، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو، علیکم تم پر، وزادہ، اور زیادہ کیا ہے اس کو، بسطتاً وسعت میں، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم، اللہ نے اس کو علم بھی زیادہ دیا ہے، علم میں فراخی رکھی ہے، اور جسم سے مراد طاقت، جسامت بھی اس کی زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک ان کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس آئے گا صندوق، تابوت، فی سکینۃ من ربکم،
اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں سے جو چھوڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو، تابوت کو اٹھائے ہوں گے فرشتے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم مومن۔ یہ سب نے ترجمہ لکھ کے لانا، ترجمہ لکھ کے لایا کرو سارے، چلو دورا